بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا خواب دیکھنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ یہاں تک کہ فرعون نے 3 رات مسلسل دہشت ناک خواب دیکھے کہ ایک آگ تمام مصر میں کابوت کی املاک جلاتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اجتہا نکلا اور فرعون کے اوپر دوڑ کر اس کو تخت سے اوندا ڈال دیا۔ صبح کو فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دارالمعارف میں ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا خبردار رہنا۔ دارالمعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج اسکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل اسکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے ساقی تھے اور اس کے محل کا پہرا دیتے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں اور حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ والدہ کے شکن عطر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی، تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کہ تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں، تو فوراً بھائی کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تندور کو نہ دیکھا، اور واپس چلے گئے، ادھر آپ کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں نے اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا تھا، تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکا یک تندور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کرو، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد
کر دیا تھا مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تندور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔